طالب علم کو چاہیے کہ ایسے کھانے استعمال نہ کرے جو اس کے حافظے کو، اس کے ذہن کو کمزور کر دیں، جیسے کہ کھٹے سیب یا پھر بینز یا پھر سرکہ پینا، کوئی بھی کھٹی اشیاء یہ طالب علم کے ذہن، اس کے حافظے، اس کے لیے انتہائی مضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اہلا وسہلا۔ کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم امام ابن جماعہ کنانی رحمہ اللہ کی مبارک تالیف، اس کی نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شیخ رحمہ اللہ طالب علم کے اپنی نفس کے ساتھ جو اہم آداب ہیں ان کو ذکر فرما رہے تھے، تو 8ویں نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ ایسے کھانے استعمال نہ کرے جو اس کے ذہن کو کمزور کر دے۔ اس طرح کی اشیاء استعمال نہ کرے کھانے میں جو اس کے حافظے کو، اس کے ذہن کو کمزور کر دے، اور مثال بھی دیتے ہیں ساتھ میں، جیسے کہ کھٹے سیب، ایسے سیب جو کہ کھٹاس میں ہو، یا پھر بینز یا پھر سرکہ پینا، کوئی بھی کھٹی اشیاء۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ طالب علم کے ذہن، اس کے حافظے، اس کے لیے انتہائی مضر ہے، تو ایسی اشیاء کا استعمال نہ کرے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ایسی ثقیل اشیاء کا استعمال نہ کرے جو اس کے ذہن کو کمزور کر دے اور اس کے دماغ میں بلغم بننا شروع ہو جائے ان کی وجہ سے، جیسے کہ مختلف قسم کے ڈیری آئٹمز، دودھ سے متعلقہ بہت زیادہ اشیاء، اور ساتھ میں اسماک، مچھلی اور اس سے متعلقہ کچھ گوشت، یعنی کہ خفیف اور ہلکی غذاؤں کا استعمال کرے۔ یہ اس کے ذہن اور اس کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے طالب علم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بنایا ہے انسان کے ذہن کی بہتری کا اور ذہن کی تیزی کا، اور مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں کمدغ اللبان۔ کمدغ اللبان، لبان اس زمانے میں کہا کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں چوئنگم ہوتی ہے، تو وہ ایک خاص طرح کی کڑوی سی چوئنگم ہوتی ہے، ایک خاص پودا ہوتا ہے، اور آج بھی بہت سی جگہ پہ ملتا ہے وہ، تو وہ میٹھا نہیں ہوتی، لیکن وہ زبان میں آپ اس کو بار بار منہ میں آپ اس کو چبا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ بالکل ببل چیوگم کی طرح اس کو چباتے ہیں۔ اور کہتے ہیں والمستقع، اور یہ میسٹک گم کے نام سے آج بھی کچھ جگہ پہ ملتی ہے، اور اسے مستقع عرب لوگ کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ کشمش کا استعمال کرے، صبح کے وقت میں کشمش کھائے، اور کہتے ہیں روز واٹر، ماء الورد، روز واٹر ہوتا ہے، یا اور کوئی اچھے پھولوں کا پانی، ان کو استعمال کرے۔ کہتے ہیں کہ اور بہت ساری اشیاء جو انسان کے لیے اس کے ذہن کو مزید تیز کر دیں۔ ہمارے یہاں بھی آپ جانتے ہیں بہت سارے، جیسے بادام کا استعمال کرتے ہیں اور پستے کا استعمال کرتے ہیں، انہیں پیس کر دودھ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر زمانے کے اندر مجرب اشیاء ہو سکتی ہیں جو ایک انسان کے لیے ذہانت کا باعث بنے اور اس کے ذہن کو مزید تیز کرے۔ تو کہتے ہیں طالب کو چاہیے کہ ایسی اشیاء کو بھی استعمال کرے۔ نواں ادب شیخ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنی نیند کو کم سے کم کرے، اتنا کم کرے کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو اس کے کم ہونے کی وجہ سے، اس کے ذہن کو، اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ تو طالب کو چاہیے کہ اپنی نیند کم سے کم رکھے۔ اور کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ طالب علم کی نیند دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے اس میں قیلولہ کا وقت بھی اپنانا چاہیے، تو اگر آپ تقسیم کر لیں 24 گھنٹوں کو، تو 8 گھنٹوں سے زیادہ نیند بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے مزاج کے حساب سے، طبیعت کے حساب سے آپ چاہیں تو اس سے کم ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ میں طالب علم کے لیے نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کبھی کبھار اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو فرحت بخشنے کے لیے، انسان اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے کچھ باہر کی طرف جائے، اور وہاں پر جو نیچرل چیزیں ہیں، جیسے باغات ہیں، اچھے مناظر ہیں، ان کو دیکھ لے تاکہ وہ تھک نہ جائے۔ اپنے آپ سے تھکن کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی جائز مناظر دیکھنا، اور ایسی جگہ پہ جانا جہاں پر جانے سے انسان ریفریش ہو جائے، اس کو تازہ ہوا مل جائے، اور اس کی جذبات جو ہیں وہ دوبارہ سے تازہ ہو جائیں، ایسی جگہ پہ جانے کے بارے میں کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ ایسا جانا چاہیے، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی روٹین میں رہ کے تھک سا جائے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری نصیحتیں فرمائی، یہاں تک انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالب علم کو چاہیے کہ کبھی کبھار ریاضت البدن بھی کر لے۔ ریاضت البدن سے مراد یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنا، اور کوئی نہ کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، ایسا بھی کر لے، کیونکہ یہ اس کے جسم سے فاسد مادوں کو نکالتا ہے اور انسان کے جسم کو نشید کرتا ہے، اس کو ریفریش کرتا ہے۔
تو یہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر نصیحت فرمائی۔ تو آخر میں خلاصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو راحت پہنچانا، تھکن اور ایک روٹین توڑنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بعض علماء کرام ان کا طریقہ یہ رہا کرتا تھا کہ اپنے شاگردوں کو جمع کرتے اور کوئی اس طرح کی آؤٹنگ کی جگہ پر جایا کرتے، وہاں پر جا کے کچھ وقت گزارا کرتے تاکہ وہ سب کے سب دوبارہ سے دل جمعی کے ساتھ اپنے علم اور اپنی روٹین کی طرف آئے ہیں۔ 10ویں نصیحت شیخ رحمہ اللہ نے جو کری، جو کہ آخری ہے اس فصل کی، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ لوگوں سے میل جول سے پرہیز کرے۔ طالب علم کو چاہیے کہ اس کی کمپنیز بہت زیادہ نہ ہوں، کیونکہ اگر وہ بہت زیادہ لوگوں سے ملے گا، لوگوں کے پاس آئے جائے گا، تو اس کا ذہن علم کی طرف متوجہ نہیں رہے گا، وہ جیسے کہتے ہیں اٹینشن اس کی ڈائیورٹ ہو جائے گی، اور ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے لوگوں کے افکار، اور جو اس کو ہر شخص سے ملتے ہوئے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی، وہ اس طرف اس کا ذہن جانا شروع ہو جائے گا، تو وہ علم کے لیے فراغت حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور کہتے ہیں فَإِنَّ اتِّبَاعَ سَرَّاقَ، کہ جو طبیعت ہوتی ہے وہ انسان اس کو چوری کر لیتا ہے، مطلب جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے مزاج کو بھی لے لیتا ہے، اس کے افکار کو بھی لے لیتا ہے، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ اپنے آپ کو کم سے کم لوگوں کے ساتھ ملائے۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان یہ ہے بہت زیادہ لوگوں سے ملنے کا کہ انسان کی عمر ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے بغیر کسی فائدے کے، اور اس کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ اگر ایسی صحبت ہے جس میں دینداری کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا، تو دین بھی بہت زیادہ کمزور انسان کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے، طالب علم کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اس کو فائدہ دیتے ہیں، یا جن سے وہ کچھ سیکھتا ہے یا جن کا کچھ سکھاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہے، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاہو تو عالم بنو یا چاہو تو متعلم بنو، اور تیسرے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ عالم بننا یا متعلم بننا، سیکھنے والے بننا، کچھ تیسرے نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ روایت سند کے ساتھ ضعیف ہے، لیکن ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بعض اقوال اسی مطلب کے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی کسی کی صحبت اختیار کرنی بھی پڑ جائے، جو ظاہر ہے دنیا میں رہتے ہیں، آس پاس کے لوگوں سے پھر بھی ملنا جلنا کرنا پڑتا ہے، تو کہتے ہیں اس صحبت کے اندر دیکھ لے کہ ایسے شخص کی صحبت ہو جو کہ نیک ہو، دیندار ہو، تقوی والا ہو، ورع اختیار کرنے والا ہو، اور ذکی ہو، مطلب کہ ذہین انسان ہو، بیوقوف انسان نہ ہو، اور اس کی خیر غالب ہو، اس کا شر کم سے کم ہو۔ تو اگر آپ کو کسی کی صحبت اختیار کرنی ہی ہے تو ان خوبصورت صفات سے متصف اپنے دوستوں کو تلاش کریں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کا طالب علم نے یہ نصیحت بعد میں سنی، مثال کے طور پہ میں اور آپ ابھی یہ نصیحت سن رہے ہیں جب ہماری بہت ساری کمپنیز بن چکی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ شروع میں ہی یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ دوستیاں مضبوط ہو جائیں اور اس کی وہ عادت بن جائے اور ان کمپنی سے بچنا ممکن نہ رہے اس کے لیے، تو اس سے پہلے کہ وہ دوستی مضبوط ہو جائے، ابھی سے انہیں آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دے، ایسی محفل میں جانا کم کرنا شروع کر دے، دوستوں کو اپنے چننا شروع کر دے کہ جو خیر اور بھلائی والی صحبتیں ہیں خالی وہ انسان کو حاصل ہو، ایسی صحبت جو انسان کو علم سے، تعلم سے، ادب سے، تزکیہ سے دور کر دے، ایسی صحبت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں شیخ رحمہ اللہ نے ان 10 آداب کو ذکر فرمایا جو طالب علم کے اپنے نفس کے ساتھ آداب ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاس میں دیگر کتاب کی فصول میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان خوبصورت آداب کو اپنانے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔